یہ کہانی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کی ایک خیالی اور تعلیمی انداز میں تخلیق کی گئی ہے۔ یہ واقعہ روحانی تفکر اور اسلامی عقائد کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ وقت تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ کوئی ستارے تھے نہ سیارے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ نور کی مخلوق کی تخلیق کی جائے جو اس کی عبادت کرے اور اس کے پیغام کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا، ان میں سے ہر فرشتہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور کے سب سے پاکیزہ حصے سے بنایا اور انہیں سب سے عظیم ذمہ داری دی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کے لقب سے نوازا۔ وہ اللہ کے خاص فرشتے تھے جنہیں وحی لے جانے کا عظیم کام سونپا گیا۔ ان کی روحانی طاقت اور پاکیزگی بے مثال تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا اعلان کیا۔ فرشتوں نے اللہ کی اس تخلیق پر تحسین کی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا پیغام زمین پر نبیوں تک پہنچائیں۔ یہ ان کا سب سے اہم مشن تھا جو انہوں نے ہمیشہ اطاعت اور کمال کے ساتھ نبھایا۔ جبرائیل علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ ان کے پروں کی تعداد بے شمار تھی اور ان کی روحانی طاقت فرشتوں میں سب سے زیادہ تھی۔ اللہ نے انہیں قرآن کا سب سے پہلا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانے کا شرف بھی عطا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے خاص فرشتے تھے۔ وہ نہ صرف وحی پہنچاتے تھے بلکہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنے کا بھی ایک عظیم مشن رکھتے ہیں۔ یہ کہانی اللہ کی تخلیق کی عظمت، فرشتوں کی اطاعت اور جبرائیل علیہ السلام کی عظیم خدمات کا مظہر ہے۔ وہ انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔